السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج 8ویں باب کے ایک اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اس سے سبق حاصل کریں گے، اور وہ ہے فکر قلب کا چراغ ہے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں، فکر قلب کا چراغ ہے، جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہے گی۔ یعنی فکر قلب کے لیے بمنزلہ چراغ کے ہے، اور قلب بدون فکر کے مثل اندھیری کوٹڑی کے ہے۔ بدون شمع و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، اسی طرح بدون فکر کے کسی شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور جب فکر کرے گا تو اس سے حقائق اشیاء قلب پر منکشف ہوں گی، اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا کھلی آنکھوں معلوم ہوگا، اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کا قہار و جبار و منعم حقیقی ہونے کا مشاہدہ ہوگا، اور نیز اپنے نفس کے مخفی عیوب اور نفس کے حیلے بہانے اور دنیا کا جائے غرور ہونا مفصل ہوگا۔ اور اگر فکر جاتا رہا تو قلب مثل اندھیری کوٹری کے رہ جائے گا کہ کسی شے کی اس کو تمیز نہ رہے گی۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ فکر یعنی خیال انسان کے قلب کا چراغ ہے، یعنی انسان کے قلب کے لیے فکر جو ہے بمثل چراغ ہے۔ جب ایک کمرے کے اندر کوئی اندھیرے میں روشنی نہیں ہوگی تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب کسی دل میں جب خیال ہی نہیں آئے گا، خیال ہی نہیں ہوگا، فکر ہی نہیں ہوگا، تو اس کی مثال اس اندھیرے کمرے کی ہے۔ اور جب کمرے میں آپ روشنی لگاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کمرے کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ جب روشنی ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ اس کے اندر گھومتے رہیں گے تو کبھی اس چیز کے ساتھ آپ لگ جائیں گے، کبھی اس چیز کے ساتھ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ لیکن جب آپ روشنی کے ساتھ اس کمرے میں جائیں گے تو اللہ پاک آپ کو سارے چیزیں دکھائے گا جو اس کمرے میں موجود ہیں۔ تو فکر کے اوپر یہ دنیا، خیال کے اوپر یہ دنیا ہی چل رہی ہے، اور انسان ایک طرح سے ایک جنریٹر ہے۔ جیسے ایک جنریٹر بجلی پیدا کرتی ہے، اسی طرح سے انسان ایک قسم کا جنریٹر بھی ہے جو خیال پیدا کرتی رہتی ہے 24 گھنٹہ۔ یہ ایک قسم کی انرجی پیدا ہو رہا ہے انسان کے ذہن سے، اور یہ خیال والی انرجی سے، فکر والی انرجی سے، سوچو بچار والی انرجی سے انسان حقیقت کائنات کو، معرفت الہی کو
معرفت نفس کو، اپنے عیوب کو، اپنے خامیوں کو، دوسروں کی خوبیوں کو پہچان سکتا ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہو تو وہ انسان جو ہے اس کی مثل ایک اندھیرے کٹڑی کے ہو جائے گی اور اس کو کسی چیز کا تمیز نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک کالا نشان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کرتے جاتے ہیں، وہ کالا نشان بڑھتا جائے گا، لاسٹ میں وہ پورے آپ کے جو دل ہے وہ پورا کالا ہو جائے گا، پھر آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہوگی۔ تو ادھر مصنف سے مراد، فکر سے مراد مصنف کی یعنی وہ پازیٹیو تھاٹ ہے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف، جو آپ کو حق تعالی شانہ کی طرف، جو آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو آپ کو مولا علی علیہ السلام کی مقام کی طرف، اہل بیت کے مقام کی طرف آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کو آپ کی معراج تک، آپ کی منزل عروج تک لے جاتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسے خیالات کا انسان کو ہمیشہ جنریٹر بننا چاہیے، اور جب جنریٹر بند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ وہ انسان جو تاریکی میں پہنچ گیا، وہ انسان اندھیرے میں پہنچ گیا۔ اور اپنے کو اندھیرے سے بچانے کے لیے ہر وقت وقت ذکر الہی میں، فکر الہی میں اور درود پاک کے ورد میں انسان کو اپنی وقت گزارنا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے کامیابی کے اور فلاح کے منزلیں ہر وقت طے کرتا رہے۔ تو اصل چیز، اصل جگہ، اصل راز خیال میں، اور اپنے خیال کا خیال رکھنا، کسی دانشور نے، کسی ہستی نے بتایا تھا کہ اپنے خیال کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو 24 گھنٹہ اپنے خیال کا خیال رکھنے میں ہی گزار دیں، تاکہ آپ کے اندر بے تمیزی نہ ہو، آپ باتمیز رہیں، ہر چیز کا تمیز اور امتیاز کر سکیں۔ اس کے علاوہ یعنی اچھے فکر کے علاوہ پھر اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ ہماری تقدیر میں اللہ پاک کی جو جبریت ہے، وہ جبریت اللہ پاک ہم ایسا بنا دے، ایسا تقدیر بنا دے اپنے جباریت سے کہ ہم لوگ کامیابی اور فلاح والی مقامات تک پہنچ سکیں، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اور قیامت کے روز ہم لوگ سرخرو رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔